آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا مشقالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مؤمرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا سيدي يا محمد رسول الله مبارك ہو مومنوں آئی شب برات مبارک ہو مومنوں آئی شب برات رحمت خدا کی برکت چھائی شب برات رحمت خدا کی برکت چھائی شب برات مبارک ہو مومنوں آئی شب برات رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو ہم نے
मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात। और करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। क्योंकि खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बरात। खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बरात। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात। रहमत खुदा की बरके छाई शबे बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की। कीजिए इनके हक में भलाई शबे बरात। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात। और रहमत खुदा की बरके छाई शबे बरात। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु मजदहुल करीम के सलाम और हुजूर आका इनामदार मदीने के ताजदार शबे असरा के दुल्हा मदोहा के चेहरे वाले वल्लैल की प्यारी प्यारी जुल्फों वाले माँ ज़ाबिल बसरा आँख वाले जबुल्लाह के गोरे गोरे हाथों वाले यासीन के सेहरे वाले अल-नशा के सीने वाले वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा के शान वाले सुब्हानल्लज़ी असरा के सैर वाले खुदा दे अर्शा पे चढ़ जाने वाले और फिर ऐनियां बुलंदियां ते जाके ते सानू गुनाहगार उम्मत ना बुलाने वाले जन्नत का टिकट दिलाने वाले दोज़ख की आग से निजात दिलाने वाले हुज़ूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरी नहायती वजबुल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत से वक़ार दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमाइए। हुज़ूर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर फरमाया कि जो बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो बंदा मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि ये बंदा मुनाफिकत को जहन्नम की आग से आजाद है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سے مقام یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا مہینہ ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزہ دار رہتے ہیں سوائے تھوڑے دنوں کے. حضرت وقار یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی 15 تاریخ کو 15 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آسمان دنیا پر رحمت نزول فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فرشتے پورے سال کے اعمال نامے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں خبردار ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جس کو میں رزق عطا کروں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. تو حضرت وقار خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں, جو اس رات کو نوافل ادا کرتے ہیں, جو اس رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اس رات کو اپنے گناہوں کی رب تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. اور خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کرتے رہیں تلاوت کی عبادت تمام رات, کرتے رہیں تلاوت عبادت تمام رات, خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. حضرت وقار حضرت ام المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں ہے. حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ جنت البقیع میں پہنچ گئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جنت البقیع میں تشریف فرما تھے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ حق تلفی کی ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں تو یہ گمان کر رہی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج کون سی رات ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بنی خلق کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. حضرت وقار یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات آنے والی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں, تسبیح و تحلیل کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خود اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے یہ فرما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور سوائے مشرک لوگوں کے اور جو شراب کے عادی ہیں اور جو کسی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں اور جو شراب پیتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کو نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کر لیں, اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگ لیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان لوگوں کو بھی اس رات میں بخش دیتا ہے. حضرت وقار یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کو حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت ہی بڑے ولی کامل تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ اے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کس طرح رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں شراب کا عادی تھا, شراب پیا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی بچی جس کے پاس شراب کی بوتلیں ہوتی تو وہ انڈیل دیتی, ہاتھ مارتی تو وہ بوتلیں ٹوٹ جاتی. جب میری بچی 2 برس کی ہوئی تو وہ اللہ کی رحمت میں چلی گئی, وہ فوت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی, میں سویا ہوا تھا لیکن جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے, ایک بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا جا رہا ہوں, سانپ میرے پیچھے پیچھے ہے. میں تھوڑا سا آگے بھاگتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ضعیف ہوں, میں تمہیں اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتا.
آپ کسی اور کے پاس جائیے، آگے جائیے، اس سے مدد طلب کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے بھی دوڑا اور سانپ میرے پیچھے پیچھے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے آگ نظر آئی، میں نے آگ سے مدد طلب کی کہ مجھے بچائیے، تو پھر آواز آئی کہ میں تجھے نہیں بچا سکتی، آگے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آگے گیا سانپ میرے پیچھے پیچھے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے وہی بزرگ نظر آئے، پھر میں نے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیے، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، شاید وہاں پر آپ کی بھی کوئی امانت ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھولو، شاید اس کی کوئی امانت یہاں پر ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میری وہ بچی کہ جو 2 سال کے بعد انتقال کر گئی تھی وہ مجھے ملی۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے، اور اس نے ایک ہاتھ میرا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سانپ کو بھگا دیا، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان اب بھی توبہ کر لیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے بچی کیا تو قرآن جانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن جانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو سانپ تھا یہ تیرا برا عمل تھا، اور یہ جو ضعیف بزرگ تھا یہ تیرا نیک عمل تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ 15 شعبان معظم کی رات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی توبہ کی پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل بن گئے۔ حضرت وقار یہ جو رات آ رہی ہے 15 شعبان معظم کی رات آ رہی ہے، یہ عبادت و ریاضت میں گزارنے والی رات ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پہاڑ پر ایک سفید رنگ کا بڑا خوبصورت پتھر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا تو تعجب کیا، بڑے حیران ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا کہ اے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ تجھے حیران کن اور تعجب والی ایک بات نہ دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے مولا کریم میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس پتھر کو حکم دیا تو وہ پتھر پھٹ گیا، تو اس میں سے ایک بزرگ نکلا کہ جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا مبارک تھا، ایک ڈنڈا تھا، اور اس کے ساتھ ایک انگور کا درخت تھا کہ جس سے وہ میوے توڑ کر کھاتے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اب اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ اے بزرگ یہ تو بتا کہ تو کتنی دیر سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ السلام 400 سال سے میں اس پتھر پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت
عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں عرض کیا کہ اے مولا کریم، کیا اس انسان سے کوئی افضل انسان نہ ہوگا کہ جو 400 سال سے اس پتھر میں اے مولا کریم تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ 15 شعبان معظم کی رات ہے، جو بندہ اس رات کو 2 نوافل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت وقار، اب خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، اس رات میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور بدبخت وہ انسان ہے کہ جو اس رات کو غفلت سے گزار دیتے ہیں، جو اس رات کو آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت وقار، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس رات میں قبرستان پر بھی جانا چاہیے۔ حضرت وقار، میں یہ نہیں کہتا کہ جمعہ کے دن نہ جائیں، محرم الحرام کو نہ جائیں۔ اکثر لوگ 9 اور 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو قبرستان میں جانا سنت ہے، لیکن 15 شعبان معظم کی رات کو جانا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ قبرستان پر جا کر ان کے حق میں دعا کیجیے، اے مولا کریم، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات کے صدقے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور حضرت وقار، یہ وہ رات ہے کہ جس میں جس نے بھی اس دنیا سے آئندہ سال تک موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال سے آئندہ سال تک جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں روزہ دار رہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے میں مرنے والے کی اجل لکھی جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ حضرت علی مرتضی شریف خدا کرم اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارے اور پھر 15 شعبان معظم کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت وقار، اس رات کو غفلت میں نہ گزارے، آتش بازی میں نہ گزارے، بلکہ یہ رات جو ہے یہ توبہ استغفار کی رات ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والی رات ہے، اور رب تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں
توبہ استغفار کرنے والی رات ہے، جس کے حلال مانگنے والی رات ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں یہ جو رات آ رہی ہے پیر کے دن 15 شعبان معظم کی رات، اس میں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کرتے رہیں تلاوت عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسے بنائی شب برات، وما علینا الا البلاغ۔